الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام
رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہیں لاکھوں عدو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قتل کی ہیں یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہیں منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا، میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو اے ہمنوا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، یہ تحریر پڑھتے ہی نکلے حبیب، تو رہوار روکا سرے کربلا، کیا کہ شہ کو سلام وفا، حبیب حضی سے یہ شہ نے کیا کہا، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، یہ دیکھو مصائب یہ دیکھو ستم، کہاں میرے خیمے کہاں الکما، جو دل پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گئے تو دلاسا ملا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم تأب بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، صلوات على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميدان عرضه اول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الابتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآله پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم ذکر حسینی بن علی کو بجا لا سکیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے آپ کے ساتھ ارتباط برقرار کرنا آسان ہے. ایک صلوات بھیجیں اور آگے تشریف لے آئیں. اور ایک اعلان سماعت فرمائیں آغاز مجلس پہ کہ کل جو ہے مجلس کسی سبب کی وجہ سے اس مکان میں نہیں ہوگی بلکہ جو فرحان مرزا صاحب ہیں ان کی رہائش گاہ پر کل کی مجلس منعقد کی جائے گی اور ظاہر ٹائم بھی یہی ہے. اسی ٹائم پہ فرحان مرزا صاحب کے ہاں یہ مجلس کل کی جو ہے وہ منعقد کی جائے گی. اس کے بعد کی جو مجالس عاشورہ تک وہ انشاءاللہ اسی ہال میں برگزار ہوں گے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جب بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی ذاکر خود ذات پروردگار ہے. اور اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے, یہ بات شاید قابل بحث ہو, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ہاں ظاہری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی ذاکر خود خدا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ذکر خدا رک سکتا ہے, ذکر خدا پہ بندش آ سکتی ہے,
لیکن ذکر اہل بیت کبھی رک نہیں سکتا. تو جو فرما رہے ہیں حضرت کہا یہ کیسے بات ہوئی کہ خدا کا ذکر رک جائے یا مٹ جائے اور اہل بیت کا ذکر باقی رہے. اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ذکر اس کا رکتا ہے، ذکر اس کا مٹتا ہے کہ جس کے ذاکر ختم ہو جائیں، جس کے ذاکر باقی نہ رہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مخلوق کا ذکر تو باقی رہے لیکن خالق کا ذکر رک جائے؟ یہ بات تھوڑی خطرناک بھی ہے. لیکن جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کی آیت کہتی ہے کل نفس ذائقۃ، گویا کہ ہر شے کو موت آنی ہے، یعنی فقط خدا نے باقی رہنا ہے، خدا کے سوا ما سوا اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. جب خدا باقی رہے گا سب چلے جائیں گے تو گویا خدا کا ذکر رک جائے گا، لیکن اہل بیت کا ذاکر خود خدا ہے، وہ ذکر باقی رہے گا، کیونکہ خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو میں نے عرض کیا خدا کا اہل بیت کا حقیقی ذاکر کون ہے؟ خدا. ہر ذکر رک سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام نہیں رک سکتا. اب آئیے، کیونکہ ہمارا سلسلہ موضوع کی یہ 5ویں نشست ہے اور اسماء حسنہ الہی پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. ہم نے گزشتہ مجالس میں کچھ باتیں عرض کی. ایک یہ تھا کہ پروردگار کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں اور ہم اپنی طرف سے اس وقت خدا کی طرف کسی اسم کی نسبت دے سکتے ہیں کہ جب اس اسم میں کمال پایا جاتا ہو اور اعلیٰ درجے کا کمال ہو، اور اس انداز سے ہو کہ اس میں کوئی نقص اور عیب کی گنجائش بھی موجود نہ ہو. پھر ہم نے عرض کیا کہ خدا یہ دنیا کو جب خدا نے بنایا تو خدا ایسی ہستی ہے کہ جس کا وجود خود سے ہے، جس کا وجود خود سے ہے، اسی کسی نے وجود دیا نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے. پھر ہم نے کہا کہ خدا کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، آئمہ ہوں، صلح، تمام کے تمام ہیں کہ جن کا وجود اپنا نہیں ہے بلکہ انہوں نے خدا سے لیا ہوا ہے. چونکہ خود وجود اپنا نہیں ہے، خالق کی طرف سے دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. یہ باتیں بھی ہم عرض کر چکے ہیں. پھر اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو کہا کہ پروردگار کے بارے میں جب اسماء کی بات آتی ہے تو جو پہلے درجے پہ چیز آئے گی وہ پروردگار کی ذات ہوگی. یہ چونکہ کل کی گفتگو تھی جس میں ذات، صفات اور اسم پہ گفتگو ہوئی تھی. ہم نے فقط تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے پروردگار کے 3 حصے کیے تھے، حالانکہ پروردگار کے 3 حصے نہیں ہیں. پہلے جب ذات پہ بات آئے گی تو خدا کی ذات پہ کسی کو بھی دسترس حاصل نہیں ہے، کوئی بھی خدا کی ذات پہ احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ایسا ممنوع ایریا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی جا نہیں سکتا. حتیٰ آئمہ اور انبیاء کے بھی کوئی بھی پروردگار کی ذات پہ احاطہ، جو بھی خدا کی ذات پہ احاطہ کرے گویا وہ خود خدا ہے، وہ خود خدا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا بیان کیا تھا؟ چونکہ ذات ہے لامحدود، ہم ہیں محدود. کبھی بھی ایک محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ بات عرض کی تھی. پھر آخری جو بات تھی وہ تھی کہ پہلے درجے پہ ذات ہے، دوسرے درجے پہ صفات ہیں. تو اسم سے کیا مراد ہے، جس کی جو ہمارا اس آج کے عشر محرم الحرام کا موضوع ہے. کہا جب پروردگار کی ذات سے، یہ بھی میں سمجھانے کی عرض کروں، ایسا نہیں کہ پروردگار کی ذات سے کوئی رزق صادر ہوگا یا کوئی علم صادر ہوگا، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے چونکہ پروردگار ان چیزوں سے ماورا اور منزہ ہے. کہا پہلے ذات ہے، ذات سے جب کوئی صفت نکلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جلوہ فگن ہو تو وہ اسم کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. بس یہ 3 ارتباط آپ حضرات کے ذہنوں میں رہیں. یہیں سے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. جب اسم تک بات پہنچ چکی تو پروردگار کے اسم 2 طرح کے ہیں. پروردگار کے اسم کی 2 اقسام ہیں. ایک اسم ہے لفظ کی صورت میں، ورڈ کی صورت میں. جیسے ہم مثال دیں گے خدا رازق ہے، خدا علیم ہے، خدا حکیم ہے، خدا محیی ہے، خدا ممیت ہے. یہ جو اسماء ہیں خدا کے، یہ ورڈ کی صورت میں، یعنی ورڈ ایک لفظ کی صورت میں ہے. لیکن یہ فقط ورڈ کی صورت میں نہیں ہے بلکہ بعض اسماء ایسے ہیں جو سینٹنس کی صورت میں ہیں. کس طرح سے ہیں پروردگار کے؟ سینٹنس کی صورت میں. ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد. مثال کے طور پر اب میں آہستہ سے گفتگو میں وارد ہو رہا ہوں.
کچھ اسما ہیں جو ورڈ کی صورت میں ہیں اور کچھ اسما ہیں جو سینٹنس کی صورت میں ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، یہ پروردگار کا اسم ہے لیکن لفظ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے. وجہ کیا ہے کہ اب خدا کا اسم ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے بھی کسی کو پیدا نہیں کیا. یہ ظاہری طور پر اسم لفظ نہیں ہے، ایک جملہ ہے، لیکن پروردگار کا اسم قرار پائے گا. کیوں؟ کہا کہ ہم پروردگار کی ذات سے نقائص اور عیب کو دور کر رہے ہیں. کہا پروردگار کی ذات سے عیب کو دور کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. چونکہ وجہ کیا ہے کہ بعض جگہ پہ خدا کے اسم ہے ورڈ اور لفظ کی صورت میں، بعض جگہ پہ ہیں جملات اور سینٹنس کی صورت میں. وجہ کیا ہے؟ کہا بعض خدا کی صفات اور کمالات اتنے وسیع ہیں کہ ایک لفظ میں ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کہا ان کو پروردگار کے ان اسما کو ایک لفظ میں سمویا ہی نہیں جا سکتا. پر چارہ نہیں ہے کہ پروردگار کے لیے اسما کو ایک جملے کی صورت میں بیان کیا جائے. جیسے ایک لفظ ہے کہ یا من لا یعلم الغیب الا ہو، کا پروردگار ایسا غیب ہے اسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے. اب جب خدا کی ذات کی بات آئے گی تو یہاں پہ بھی اسم قرار پائے گا. کیوں؟ چونکہ خدا کی ذات پہ کسی کو بھی دسترس حاصل نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ میں نے ایک تقسیم کی کہ پروردگار کے اسم یا ورڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور جملے اور سینٹنس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. اب اسی پہ توکل کرتے ہوئے، اسی پہ اتکا کرتے ہوئے میں ایک تقسیم اور کروں گا پروردگار کے اسما کی. وہ کیا ہے کہ پروردگار کی کچھ اسما ثبوتی ہیں، کچھ تنزیہی ہیں. اب تھوڑی سی بات سخت ہو گئی، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ ایک لفظ کی وضاحت کر کے ہی آگے جاؤں گا. اس میں ثبوتی کون سے ہیں پروردگار کی؟ اس میں ثبوتی وہ ہیں کہ جن میں خدا کا کمال پایا جاتا ہو، جن کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پہ لفظ علیم، لفظ قدیر، یہ وہ ہیں کہ جو پروردگار کے لیے کسی کمال کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی نفی نہیں کرتے. مثلا لفظ علیم پروردگار کے علم کو بتاتا ہے، لفظ قدیر خدا کی قدرت کو بیان کرتا ہے، لفظ حکیم خدا کی حکمت کو بیان کرتا ہے. گویا یہ تمام اسما ہیں کہ جن میں خدا کی صفت ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ میں ثابت کروں، وہ خود بخود ثابت ہے، لیکن بے الفاظ دیگر کہ وہ ایسے اسما کہ جن کے ذریعے سے خدا کی ایک صفت کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ہے اس میں ثبوتی کہ ایسا کمال، ایسی صفت جو خدا کی ثابت کی جائے. اس میں تنزیہی کس شے کا نام ہے؟ کہا اس میں تنزیہی خدا کے اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پروردگار کی ذات سے عیوب اور نقائص کو دور کیا جائے. پروردگار کی ذات سے وہ بھی اسم قرار پائے گا. اس میں ثبوتی ایک کمال کو بیان کرتا ہے اور اس میں تنزیہی وہ ہے جو خدا کی ذات سے عیب اور نقص کو جدا کرتا ہے. اب میں مثالیں دوں گا تو آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے گی. یہی قرآن کی سورہ کے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب اس سورہ اخلاص میں پہلے اللہ آئے گا، یہ خود اسم ذات ہے. اس سے اگر آگے بڑھیں تو اللہ اسم، اس میں ثبوتی. احد کیا ہے؟ اس میں ثبوتی، چونکہ اس میں احدیت کو ثابت کیا جا رہا ہے. اس میں احدیت خدا کا کمال ہے اور اس سے واضح ہو رہی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ الصمد. اب صمدیت بھی خدا کا اس میں ثبوتی ہے، اس سے کسی چیز کی نفی نہیں کر رہی، بلکہ صمدیت ایک ایسا کمال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ایسا کمال ہے جو خدا میں موجود ہے. لیکن جیسے ہی اگلی عبارت پہ آئیں گے اب یہ اس میں تنزیہی شروع ہو جائیں گے. کہا لم یلد ولم یولد، یہ پروردگار کا اس میں تنزیہ ہے کہ گویا ایک عیب کو، ایک نقص کو خدا سے جدا کرنا ہے. کہا جیسے کہیں گے لم یلد ولم یولد کہ خدا نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور خدا کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا. پھر آگے معاملہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ بھی خدا کا اس میں تنزیہی ہے. کیوں؟ چونکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کا کوئی بھی کف نہیں ہے. چونکہ اگر خدا کا کوئی کف ہونا عیب تھا خدا کے لیے، کہا اس اسم کو لا کر کے خدا سے اس عیب کو دور کیا گیا. پس سمجھ میں آیا کہ خدا کے اسم دو طرح کے ہیں. ایک اسم ثبوتی ہیں کہ جن میں کمالات کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اسم ایسے ہے، دوسری اسم کی جو تقسیم ہے کہ جن میں پروردگار کی ذات سے عیب اور نقائص کو دور کیا جا رہا ہے.
اگر میں نے دوسری جو تقریر میں یا تیسری تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ پروردگار کے اسماء 99 نہیں ہیں، 1000 نہیں ہیں، 4000 نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ اسم قرار پائے گا کہ جو کمال ہو، اعلیٰ درجے کا کمال ہو، اس میں نقص کی گنجائش نہ ہو. گویا آپ جس چیز پہ بھی اس فارمولے کو فٹ کریں گے گویا اس اسم کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی اسم تنزیہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک جملہ اور آگے بڑھتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 64 ہے، یا بعض نسخوں کے مطابق خطبہ نمبر 65 ہے، اور پڑھنے والا خطبہ ایک دفعہ کوشش کیجئے گا کہ اگر اس کا مطالعہ ہو سکے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں ایک جملہ ہے الحمدللہ الذی لم تسبق لہ حال حالا. آواز آپ تک پہنچ رہی؟ کہا پروردگار کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ اس میں حال نہیں. میں اگر آسان ترجمہ کروں کہ اس میں کوئی حال نہیں پایا جاتا. یہ بھی خدا کا اسم تنزیہی ہے، چونکہ اگر حال پایا جائے کسی بھی شے میں تو گویا کیا ہوگا، اس میں انقلاب آئے گا. ایک حالت ایک وقت میں تھی دوسرے وقت میں بدل گئی، وہ ایک وقت میں تھی دوسرے میں بدل گئی. ایک طرح سے نقص لازم آتا ہے. جب نقص آ گیا تو گویا محدود ہو گیا، جب محدود ہو گیا تو گویا کمال سے خارج ہو گیا، جب کمال سے خارج ہو گیا تو گویا واجب الوجود نہ رہا. تو کو معلوم یہ ہوا کہ خدا پہ حال طاری کیفیت طاری نہیں ہوتی. اب میں نے آپ کا امتحان لینا ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ کام کرو خدا راضی ہو جائے گا، یہ کام نہ کرو خدا ناراض ہو جائے گا، پھر اس کے کیا معنی ہے؟ آیا خدا پہ راضی ہونے کی اور ناراضگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ پیمانہ کسوٹی ترازو کیا ہے کہ خدا راضی ہے یا خدا ناراض ہے؟ کہا پیمانہ کیا ہے؟ اب آپ ایک حد تک مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں سن رکھی ہیں، آپ اس تک پہنچ گئے جس طرح آپ کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ پروردگار کا اسم تنزیہی ہے، لیکن اس میں پروردگار کے حال کی نفی ہو رہی ہے. اچھا اب کیسے پتا چلے گا کہ خدا راضی ہے یا خدا ناراض ہے؟ اب خدا نے اپنی رضا کے کچھ محسوس مظاہر اس دنیا میں بھیجے. آپ کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن میں اور واضح کرتا ہوں. اپنی رضا کے محسوس مظاہر اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ پیمانے ہیں، وہ ترازو ہیں. اگر ان کو راضی کر لیا تو میں بھی راضی ہوں. اور پھر میں کچھ وعدے کرتا ہوں. کہا شب ہجرت کی آیت میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی نفس کو اپنی جان کو بیچ دیا. کس کے بدلے؟ مرضی خدا کے ذریعے. اور جب خدا کی طرف سے حکم آیا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ نم علی فراشی، کہ علی تو میرے بستر پر سو جاؤ. اور یہ حکم دیا. دیکھیں سونا ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا امر ہے جو اختیاری نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ابھی سو جائیں، ممکن ہے آپ آنکھیں بند کر لیں لیکن سو نہیں سکتے، سو نہیں سکتے. ممکن ہے اگر نیند آئے تو کانٹوں پہ بھی آ جائے، نہ آئے تو نرم بستر پہ بھی نیند نہ آئے. لیکن علی اس سے کہتے ہیں کہ جو غیر اختیاری افعال میں بھی رسول کی پیروی کرے، رسول کے حکم کو مانے، اسے علی کہتے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ خدا راضی ہے یا خدا ناراض ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. کہا مومنوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے خدا کے ہاں اپنے آپ کو بیچ دیا اور اس کی مرضی کو خرید لیا. اب جب ایک سودا ہوتا ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک چیز بیچی جاتی ہے، ایک چیز خریدی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خدا نے امیر المومنین نے کیا بیچا؟ اپنی جان اور اپنے نفس کو. اب علی کا نفس اور جان کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. اور خریدا کیا علی نے؟ اللہ کی مرضی. اب اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. اب کچھ بدبخت ایسے تھے جو علی سے ایک زمانے میں بیعت لینے آ گئے، اور ان کے لیے جواب ہے اگر علی سے بیعت لینی ہے تو جاؤ خدا کے پاس. نفس علی خدا کے پاس ہے، نفس علی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. اور بے شمار ایسے بھی تھے جنہیں بڑا رضی اللہ بننے کا شوق تھا. وہ چاہتے تھے کہ رضی اللہ کہلوائیں.
ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر رضی اللہ بننا ہے تو آؤ علی کے در پہ، ساری مرضیاں علی کے در پہ ہیں۔ ساری مرضیاں علی کے در پہ ہیں۔ چلے میں یہ واقعہ سن رکھا ہے آپ نے، میں اس سے زیادہ اس پہ رکتا نہیں ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ پھر ایک اور پیمانہ کہ پھر رسول اللہ کی حدیث کا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو۔ اب کوئی کتنا بھی ہو، کسی بھی مقدس جگہ پہ دفن ہو جائے، خدا کبھی بھی راضی نہ ہوگا، کیونکہ پیمانہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور پیمانہ، روز عاشور، عصر عاشور کہ ایک آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے خدا کی طرف، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے خدا سے راضی ہو جا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ مرکز رضائے پروردگار ہے ذات حسین ابن علی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا راضی رہے تو اسے چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ در حسین پر آ کر جھک جائے، در حسین پر آ کر کے جھک جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے خدا کی رضایت ملے گی، بلکہ نا حسین کی رضایت ہی خدا کی رضایت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، گویا حسین کی رضایت ہی۔ اور اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا حسین کے ذریعے سے خدا کا قرب ملے گا، یہ ذریعہ وریہ نہیں ہے، حسین کے وسیلے سے خدا کا قرب نہیں ملے گا، بلکہ نہیں، جو حسین کے قریب ہے گویا خدا کے قریب ہے، جو حسین کے قریب ہے گویا خدا کے قریب ہے۔ اور جب کربلا میں لشکر تھے اور جو لشکر یزید کی طرف تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس خام خیالی میں مبتلا تھے، گویا ہم سے خدا راضی ہے، کوئی جتنی عبادتیں کر لے، کوئی کتنی نمازیں پڑھ لے، ہاں اگر دل میں محبت حسین ابن علی نہیں ہے تو گویا کبھی بھی خدا اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ کہا الحمدللہ الذی لم تسبق له حال حالا، کہا کہ پروردگار پہ کوئی حال طاری، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، خود علامہ طباطبائی کا یہ جملہ ہے، کہا کہ بڑے بڑے صحابی آئے، بڑے بڑے تبع تابعی آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، لیکن اگر کسی نے بھی سب سے زیادہ توحید کو واضح بیان کیا ہے وہ ذات گرامی علی بن ابی طالب ہے۔ کہ اگر علی نہ ہوتے تو خدا کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، واقعتاً کوئی نہ ہوتا، کہ جس طرح سے علی نے مسائل کو حل کیا۔ اور یہاں پہ میں ایک دلیل ضرور دینا چاہوں گا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں علی کو مانتے ہیں، کیوں علی کو مانتے ہیں۔ ہم تمام احادیث، روایات، آیات کو کنارے پہ رکھتے ہوئے جو کہ خود مسلم ہیں، ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، ہاں جس کو تم ہم سے منوانا چاہتے ہو ہم مان لیں گے۔ کیا کرو؟ کہا جیسا علی کا کلام نہج البلاغہ کی صورت میں ہے ایسا کلام لے آؤ۔ خدا کی قسم ان کے پاس ایسا ایک جملہ بھی موجود کسی کا نہیں ہے۔ کہا کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا نہج البلاغہ جیسا کلام اگر تمہارے کسی بزرگ کے پاس ہے تو لے آؤ، ہم مان لیں۔ اب آئیے پھر اسی جملے کی طرف، الحمدللہ الذی لم تسبق له حال حالا، پروردگار پہ کوئی بھی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں پھر پروردگار کے اسماء کی طرف، وہ ہے اسم ظاہر و باطن۔ اب خود ظاہر اور باطن، یہ اول و آخر، یہ ایسے اسماء پروردگار ہیں کہ اگر پہلی نگاہ سے دیکھیں تو گویا یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، اور جو آخر ہو وہ اول نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ برادر یہاں پہ ہیں، ہم کہیں گے اس صف میں یہ اول ہیں تو انہیں اول ہی کہیں گے، آخر اگر ہاں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے اگر ادھر سے شروع کریں، ادھر سے شروع کریں تو اول ہوں گے، ادھر سے کریں تو آخر ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ کوئی اول ہو نہیں سکتا۔ کہا اگر یا اول ہے یا آخر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اول بھی ہو اور آخر بھی ہو۔ اور اسی طرح ہو نہیں سکتا کہ کوئی ظاہر بھی ہو کوئی باطن بھی ہو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں واقعتاً اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہ پڑھیں اور یہ چیزیں سامنے آتی جائیں تو انسان عقل کا جو ہے وہ پیٹتا رہ جائے کہ ان مسائل کو کبھی بھی سمجھ نہ سکے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب روایت کا جملہ سنیے گا،
کہا کہ فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا، کہ خدا کیا ہے؟ خدا وہ ہے کہ وہ ایسا اول ہے اس سے پہلے کہ وہ آخر ہو. خدا ایسا اول ہے قبل ان یکون آخرا. خدا ایسا اول ہے کہ گویا وہ آخر ہے، گویا اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. پھر کہا او یکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، یعنی واقعا کیا کہنا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ کہا وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. اب بتائیں ہمارے جیسا بھی اول ہے آخر ہے کوئی ایک بتائیں. کہا نہیں، اول بھی ہے اس سے پہلے کہ وہ آخر ہو، وہ ظاہر ہے اس سے پہلے کہ وہ باطن ہو. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے تو جو میری طرف آپ حضرات کی رہے، جب ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ اول ہو، اس کا اول ہونا ایک حالت، آخر ہونا، لفظ خدا کے لیے حالت لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب جملات میں بولنے کے لیے، تقریر میں بولیں گے تو مجبور ہیں کہ لفظ حال اور حالت بھی خدا کے لیے استعمال کریں. جب ہم معنی کریں گے اس شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بہت بے شمار اس کا تکرار کیا تھا، کہا معنی اس وقت بدل جائیں گے جب پتہ چلے گا کہ یہ معنی نسبت کس کی طرف ہے. اگر نسبت خدا کی طرف ہے تو معنی اور ہوں گے، اگر نسبت میری طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے تو معنی بدل جائیں گے. اب دیکھیے اس اول و آخر کو میں نے دو زاویوں سے بیان کرنا ہے. پہلا زاویہ کیا ہے؟ خود قرآن کی آیت بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اب اس اول سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ہستی جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، ایک ہی وقت میں اول بھی ہے ایک ہی وقت میں آخر بھی ہے. کہا اس عنوان سے اول ہے. تھوڑی سی دقت طلب ہوگی چونکہ ممکن ہے بعض الفاظ نئے ہوں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. جگہ اول اس عنوان سے ہے کہ وہ مبتدا ہستی ہے. اول اس عنوان سے ہے کہ وہ ابتدا ہے. ابتدا یعنی کیا؟ اب اس چیز کو میں نے اپنے اشاروں سے بیان کرنا ہے. اول اور آخر کو اشاروں سے بیان کروں گا تو شاید آپ جلدی سمجھ آئیں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اول ہے تو معلوم یہ ہے کہ ہر شے کا وجود اسی سے ہے. میں پھر بیان کرتا ہوں. احسنتم، ایک سلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ بحث اتنی ثقیل ہے کہ گویا مجھے بھی پانی زیادہ طلب کرنا پڑ رہا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اول ہے اس عنوان سے کہ وہ مبتدا ہستی ہے، ابتدا اس سے ہے. کیسے؟ کہا دنیا میں دو طرح سے وجود تصور کیے جا سکتے ہیں. یہ اصطلاحات میں نے پہلے اسی لیے بیان کر دی تھی کہ مجھے پتا تھا ہر مجلس پہ اس سے میں نے استفادہ کرنا ہے. کہا ہر وہ ذات جس کا وجود اپنا ہو وہ ہے واجب الوجود، اور جس کا وجود اپنا نہ ہو وہ ہے کیا؟ ممکن الوجود. اب جو واجب ہے، ہاتھوں کی اشارہ بھی دیکھیے گا، اب وہ اول ہے تبھی تو اس نے دوسروں کو وجود دیا. کہا وہ اول ہے، جتنے بھی وجود ہیں وہ اسی سے نکلیں گے، اسی سے صادر ہوں گے. یہ صادر ہونا، نکلنا، چونکہ خدا کے بارے میں ایک ایک لفظ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہے. پر نکلنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ نکل رہے ہیں، یعنی جب صادر ہوں گے تو گویا خدا سے صادر ہوں گے. جو نکل رہے ہیں وہ کبھی بھی اول نہیں ہو سکتے. گویا اول وہی قرار پائے گا جو واجب الوجود ہے. بس اول وہ اس انداز سے ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. ہر وجود اسی سے صادر ہوگا، اسی کی ذات سے نکلے گا. اچھا یہاں تک تو آپ حضرات سمجھ گئے. اب وہ آخر کیسے ہے؟ اب دیکھیے گا، وجود نکلے اسی کی ذات سے. تمام ممکنات کو وجود کس نے دیا؟ اسی واجب نے. اب یہ جو ممکن ہے یہ پلٹیں گے کس کی طرف؟ اسی کی طرف پلٹیں گے. گویا جو آخر میں بچے گا وہی ہوگا. گویا جو آخر میں ہوگا، گویا خدا اس عنوان سے اول ہے کہ وہ مبتدا ہستی ہے، اور اس عنوان سے آخر ہے کہ ہر چیز نے پلٹنا اسی کی طرف ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب، ایک حد تک آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات شاید پہنچ چکی ہے. اب دوسرے زاویے سے بات کرتے ہیں کہ وہ مبتدا ہستی ہے، وہ کیسے اول ہے، ایک ہی وقت میں آخر ہے. کہ چونکہ خدا محیط ہے، لامحدود ہے، ہر شے کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. ہر شے کا اس نے احاطہ کیا. جس نے احاطہ کیا ہوا ہو وہ اول ہوگا. جس چیز نے احاطہ کیا ہوا ہو وہ اول ہوگا. اور جس انداز سے احاطے سے مراد یہ نہیں، میں نے کل بھی عرض کیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بلڈنگ کو گھیر لیں. اس بلڈنگ کو گھیر لیں، اس سے مراد مادی وہ نہیں ہے، بلکہ ہر شے اس کے احاطہ قدرت میں ہے.
جب احاطہ قدرت میں ہوگا تو وہی اول ہوگا وہی آخر ہوگا، وہی اول ہوگا وہی آخر ہوگا۔ اچھا پرابلم اصل میں آتی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ جب یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں یہ اول و آخر، تو ہم انہیں معنی کرتے ہیں کس انداز سے؟ چونکہ ہم جو معنی اپنے لیے کرتے ہیں وہی معنی، اب میں آپ سے کہوں کہ یہ برادر سب سے پہلے آئے، تو پہلے آئے سب سے پہلے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، زمانے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے آئے۔ یا میں کسی سے کہوں، یا فارمولا یہ ہے کہ باپ بیٹے سے ہمیشہ پہلے آتا ہے اس دنیا میں، تو یہاں سے مراد ہے تقدم زمانی، یعنی وقت، ٹائم، زمانے کے اعتبار سے وہ پہلے آیا۔ لیکن خدا کے ہاں تو کوئی زمانے نہیں ہے۔ زمانے کا معیار کیا ہے؟ سورج سے زمانہ طے ہوتا ہے۔ کہا اس وقت تو سورج بھی نہیں تھا، وہ تو خود اس کا خالق ہے، خدا خود اس کا خالق۔ وقت طے ہوتا ہے سورج سے، اس وقت سورج بھی نہیں تھا، زمانہ بھی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے جو کہ فضائل کا نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بیان کر کے ہی آگے بڑھوں۔ ہم بھی خدا کو پہچانتے ہیں، اہل بیت بھی خدا کو پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے پہچاننے میں اور ان کے پہچاننے میں فرق کیا ہے؟ یہ سورج کی وجہ سے بات ذہن میں آئی۔ ہمارے پہچاننے سے اور ان کے پہچاننے میں فرق کیا ہے؟ ہم کیسے خدا کو پہچانتے ہیں؟ اس دنیا میں آئے، خدا کی شاہکار کو دیکھا، کہیں چرند پرند خدا کے ایسی نشانیوں کو دیکھا، ہم نے خدا کو نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا، خود براہ راست خدا کو نہیں پہچانا۔ خود اپنی خلقت کو دیکھا، کہا یہ انسان ایسی عجیب و غریب خلقت رکھتا ہے کہ گویا کوئی ہے، گویا ہم نے خدا کو پہچانا ایک وسیلے سے، ایک ذریعے سے، خدا کی نشانیوں کو دیکھا تب خدا کو پہچانا۔ لیکن جب اہل بیت آئے اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ پہلے آپ تصور کریں اپنے ذہنوں میں کہ فقط خدا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط خدا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ حجر ہے، نہ شجر ہے، نہ ملائکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے اور ایک سناٹا ہے، اور سناٹا بھی نہیں ہے، سناٹا بھی مخلوق، ہاں سناٹا بھی نہیں ہے، فقط خدا ہے۔ اب خدا نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ ہم آئے دنیا میں کیسے پہچانا خدا کو؟ خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب خدا نے پہلے نور کو اول ما خلق اللہ نوری، اب وہ ہستیاں پہچانے خدا کو تو کیسے پہچانے؟ درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اب وہ پہچانے تو کیسے پہچانے؟ عزیزان گرامی، یہ نور محمدی وہ نور ہے کہ جو سمٹتا ہے تو ایک نور محمد بنتا ہے، جب پھیلتا ہے تو 14 انوار قدسیہ بن جاتے ہیں۔ کہا یہ 14 وہ واحد خدا کی مخلوق ہیں کہ جو خدا کو خدا کے وجود سے پہچانتی ہیں، یا میں الفاظ بدل کے عرض کروں، خدا کی اس انداز سے معرفت رکھتی ہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کہا درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور جملہ میرے ذہنوں میں آ رہا ہے، امیر المومنین سے کسی نے کہا، اسی نور سے متعلق ہے، امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیجئے۔ میں اور انداز سے کروں عامیانہ طور پر کہ شاید امیر المومنین سے کسی نے کہا ہوگا کہ آپ رسول اللہ کی نعت پڑھیے۔ اب دیکھیے امیر المومنین نے کس انداز سے رسول کی نعت کو پڑھا۔ شروع کیا کہ کان اللہ، اللہ تھا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، اس کے بعد کچھ بھی، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب علی رسول کی نعت پڑھیں گے تو وہ کس انداز سے بیان ہوگی؟ تو جو آپ کے کہا جب علی کی زبان سے مصطفیٰ کا قصیدہ جاری ہوگا تو اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ کہا کان اللہ، اللہ تھا، لم یکن معہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پروردگار نے نور کو خلق کیا، نور حبیب مصطفیٰ کو خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ کہا قبل ان یخلق الماء، پانی سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، جنت اور نار سے پہلے، آدم اور حوا سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا؟ نور محمد کو خلق کیا۔ اور پھر کیا یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ قصیدہ کس کا پڑھے؟ مصطفیٰ کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ ہر شے سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ اس کے بعد کیا ماجرا ہوا؟ کہا یہ نور محمد نے، اور کب؟ کہا 4,24,000 سال پہلے، اور یہ سال آج کے حساب سے نہیں، یہ وہ نوری سال ہوں گے۔ 4,24,000 سال پہلے اس نور کو خلق کیا۔ کن سے؟ کہ جب پانی کو خلق کرتا ہے، یا آدم و حوا کو خلق کرتا ہے، جنت و نار کو، ان کی خلقت سے پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ 1,000 سال اس نور نے خدا کی عبادت کی۔
اور خدا اس عبادت کو دیکھتا رہا. اب میں پھر بیان کروں گا یہ کہہ کون رہا ہے. گویا کوئی اس عمل کا چشمدید گواہ تھا. کہا یہ ذات مصطفیٰ کا قصیدہ ہے، لیکن اسی قصیدے سے علی کا قصیدہ بھی نکل رہا ہے. کہا کوئی اور بھی تھا جو دیکھ رہا تھا یہ سارے ماجرے کو، اس ساری داستان کو. بس میں یہاں پہ زیادہ رکتا نہیں، چونکہ آج کی جو ساری بحث ہے وہ رہ جائے گی. کہا کہ وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے. کس انداز سے؟ کہا وہ ایسا اول ہے کہ وہی ایک ہی وقت میں اول بھی ہے اور ایک ہی وقت میں آخر بھی ہے. اب دیکھیے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. خوب، جب وہ مبدأ ہستی ہے تو وجود اس سے چلا. جب وجود اس سے چلے، سارے کمالات اس سے چلے، تو بالآخر اول وہی قرار پائے گا. جب اول وہ قرار پائے گا تو آخر تمام کمالات کی، تمام موجودات کی انتہا بھی وہی ہوگی. گویا آخر بھی وہی قرار پائے گا. اب اس سے پہلے کہ میں اور اس کی وضاحت کروں، ایک حدیث کا سہارا لوں گا کہ جو امام حسن مجتبیٰ سے حدیث ہے. چونکہ عام طور پہ جو امام حسن مجتبیٰ سے احادیث نقل ہوئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جو ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ واقعتاً انسان پریشان ہو جاتا ہے ان کے مطالب کو دیکھ کر. کہ کوئی شخص آیا حسن مجتبیٰ کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آقا یہ ممکن ہے کہ خدا کو اس آنکھ سے دیکھا جا سکے؟ کہا یہ ممکن ہے کہ خدا کو، یہ میں الفاظ بدل کے عرض کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خدا کو اس انداز سے بیان کریں کہ گویا میں خدا کو دیکھ لوں؟ میں نے کل ایک خدا کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کیا تھا. میں چاہتا ہوں اس کو مختصر دوبارہ تکرار کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، چونکہ اسی میں دوسرا مطلب بھی ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، آ کر کے کہتا ہے کہ آیا میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں اس آنکھ سے؟ امام نے کہا کہ تم فلاں ملک گئے ہو؟ کہا نہیں، میں فلاں ملک نہیں گیا. کہا لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس ملک کے افراد لباس کیسا پہنتے ہیں، ان کے گھر کیسے ہیں، مکان کیسے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیسے معلوم ہے؟ کہا تم نے دیکھا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہاں تاجر جاتے تھے، وہاں مسافر جاتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ان کا گھر، ان کے کھانے، ان کی رہائش ایسی ہے. کہا اس سے معلوم یہ ہوا جہاں تک آنکھ نہ جائے دماغ چلا جاتا ہے. پھر امام نے کہا تم سوچو، خدا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہے، تمہارے ذہن میں کوئی اسکیچ آتا ہے، کوئی خاکہ آتا ہے؟ کہا نہیں. کہا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہاں تک آنکھ نہیں جا سکتی تھی، دماغ چلا گیا. یہاں تک تو دماغ نہیں جا سکتا، آنکھ کیسے جائے گی؟ کہا یہاں تک تو دماغ نہیں جا سکتا، آنکھ کیسے جائے؟ اب دیکھیے جب سوال ہوا، کیا سوال ہوا کہ آیا ممکن ہے کہ خدا کو اس آنکھ سے دیکھا جا سکے، کہ وہ اس انداز سے بیان کیجئے کہ میں گویا خدا کو دیکھ سکوں. اب امام نے کیا خوبصورت جواب دیا. امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یکن لہ فیہ اول معلوم. کہا خدا کو، خدا کے بارے میں کہا کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی ابتدا ہی معلوم نہیں ہے، جس کی ابتدا ہی معلوم نہیں ہے، چونکہ معلوم ہو بھی نہیں سکتی. کہا جس کی ابتدا معلوم ہو جائے گی وہ احاطہ علمی میں آ جائے گا. جو احاطہ علمی میں آ جائے وہ محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو جائے تو وہ کمال سے نکل جائے گا. اگر کمال سے نکلے گا تو واجب الوجود نہیں ہے. اچھا پھر کیا کہا؟ پھر فرماتے ہیں ولا قبل مدرک ولا بعد محدود. کہا اس کا کوئی سابقہ نہیں ہے، خدا کا کوئی سابقہ نہیں ہے کہ جسے آپ درک کر سکیں. کیوں؟ کہ اس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے کہ جس سے اسے معلوم کیا جائے. گویا نہ اس کا اول ہے اس انداز سے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے. کہا اگر ہم اس کی انتہا کو، اس کے آغاز کو اگر کوئی جان جائے، یا اس کی آخر کو کوئی جان جائے کہ گویا اس کا آخر اور اول معلوم ہو جائے گا، گویا احاطہ علمی میں آ جائے گا. وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کا کوئی آغاز جانتا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا جانتا ہے، اور خود اس کی انتہا ہے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضرت، خود اس کی انتہا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. اب ان دو صفات کو ملا کر ایک تیسری صفت کہتے ہیں کہ وہ سرمدی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اصل میں خدا کی انتہا ہو ہی نہیں سکتی. خدا کی انتہا کیوں؟ چونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو لامحدود ہے. جو لامحدود ہو اس کی کوئی بھی حد
نہیں ہے۔ اب آئیے، چونکہ ابھی وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے 2-3 جملے اور عرض کرنے ہیں اس حوالے سے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو میں کل اور زیادہ واضح کروں گا، چونکہ اب آج وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھے کچھ جملہ جو ہر دفعہ میں رہ جاتے تھے میں بیان نہیں کر پاتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیے خدا ایسی ذات ہے جو لامحدود ہے، خدا لامحدود اس کا، جب اہل بیت علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کبھی افتخار کے ساتھ، فخر کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ اب دیکھیے جو دعاؤں میں جملات آتے ہیں، اگر ان کو ظاہری طور پر پڑھیں تو کیا معنی بنتے ہیں کہ کہیں اہل بیت علیہ السلام استغفار کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں خدایا تیری بارگاہ میں میں فقیر ہوں، اور خود دعائے عرفہ کا جملہ ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، دعائے عرفہ کا جملہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیرے سامنے جاہل ہوں۔ کبھی توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کمالات کے مالک جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں کبھی فقیر کہتے ہیں، کبھی خود کو جاہل کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم کبھی استغفار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے خدا کی بارگاہ میں جب کوئی فخر کے ساتھ جائے گا تو معاملات عجیب ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اب دیکھیے جب بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی اس انداز سے جائے گا کہ کوئی بہت بڑا ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میں بڑے احتیاط سے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے ایک مالی کو تصور کریں آپ، ایک مالی ہو اور ایک باغبان ہو، جو اس مالی کے ایک مالک ہو اور ایک باغبان، اس باغ کا مالک ہو اور مالی اس میں کام کرتا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے مالک کو، کہ جو اس باغ کا مالک ہے، کچھ ہدیہ پیش کرے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اسی کے باغ سے گلدستہ بنائے گا، اس کے سامنے اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو جب وہ مالک کے سامنے جائے گا، اسے معلوم ہے کہ یہ مجھے پھول تو دے رہا ہے، یہ میرے سامنے آ تو رہا ہے ہدیہ لے کر کے، لیکن وہ جانتا ہے یہ پھول میرے باغ کے توڑے ہوئے ہیں۔ کہ جب اہل بیت علیہ السلام یا کوئی بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اگر ہمارے اندر کچھ کمالات بھی موجود ہیں، کچھ عظمتیں بھی موجود ہیں، تو وہ اس پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اور خود آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں، کہا جب اہل بیت علیہ السلام استغفار کرتے ہیں اور ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اہل بیت استغفار کرتے ہیں تو اس میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، کہ خدایا مجھے معاف کر دے، لیکن جب اہل بیت استغفار کرتے ہیں تو وہ گناہ سے پہلے ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ گناہ سے پہلے۔ میں جملات کو بدل کے عرض کروں، ہم جب استغفار کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو یہ دفع ایک گناہ کے لیے ہے، کہ گناہ کو اپنے آپ سے، اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، رفع گناہ کے لیے۔ لیکن ہاں جب اہل بیت استغفار کرتے ہیں تو یہ دفع گناہ کے لیے ہے، کہ گویا گناہ ہی ان کے قریب نہ آئے۔ بس گرامی، وقت ظاہراً گزر چکا ہے، چونکہ وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جن ایام میں جتنا کوئی پرسہ دے اہل بیت علیہ السلام کو وہ کم ہے، چونکہ وہ مصیبتیں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے کہ کائنات میں ان مصیبتوں کو کس نے نہیں دیکھا۔ حسین ابن علی کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک مقام پر حسین ابن علی نے کچھ پرچم تقسیم کیے، ایک پرچم اپنے پاس رکھ لیا۔ کسی نے کہا آقا اس پرچم کو بھی دے دیجئے، کہا نہیں اس کا لینے والا آئے گا۔ یہ پرچم لے کر کے حسین ابن علی 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ ایک بہن نے اپنے بھائی سے سوال کیا، بھیا دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا آپ کا چاہنے والا کوئی نہ رہ گیا؟ کہا زینب میرا چاہنے والا بھی آئے گا۔ حسین ابن علی نے ایک خط لکھ کر کے قاصد کو بھیج دیا۔ یہ قاصد خط لے کر کے کوفہ پہنچا، دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہا جیسے ہی لفظ حسین آیا حبیب دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے کہ میرے آقا حسین کا قاصد آیا۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا خط لایا ہوں۔ کیا لکھا تھا؟ خط کھولا چوما، لکھا تھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب بن مذاہب، کہا حسین غریب کی طرف سے حبیب بن مذاہب کو سلام۔
وہ لکھا تھا کہ حبیب تم سے زیادہ رسول کی نسبت مجھ سے کوئی نہیں جانتا، کہ حبیب ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں، ہماری مدد کو آؤ۔ جب یہ خط پڑھا، اب حبیب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نم آنکھوں کے ساتھ آئے اپنے گھر میں۔ زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط تھا اور پریشان کیوں ہو؟ کہا مجھے آقا حسین نے بلایا ہے۔ کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا تمہارا ارادہ، مجھے تمہارا خیال آتا ہے کہ میں اس بڑھاپے میں تمہیں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہا خبردار میری فکر نہ کرو، میں خاک پھانک کے بھی زندہ رہ لوں گی، لیکن تم حسین کا ساتھ دینے کے لیے جاؤ۔ کہا نہیں، میں کہاں رکنے والا تھا، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا جواب کیسا آتا ہے۔ بس عزیزدارو، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کے کہا کہ جاؤ اس باغ کے پاس جا کر کے میرا انتظار کرو، کیونکہ کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ اعلانیہ طور پر حبیب کوفے سے نکل نہیں سکتے۔ یہ قاصد، یہ غلام گھوڑا لے کر کے اس باغ کے پاس پہنچ گیا۔ اب حبیب بازاروں سے گھومتے ہوئے اس باغ کے پاس پہنچے، ابھی دور ہی تھے کہ عجیب منظر دیکھا کہ گھوڑا بےتابی کر رہا ہے، گھوڑا اپنی ٹاپیں زور زور سے زمین پر مار رہا ہے، اور اس کا غلام یہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آیا تو میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب تڑپ کے کہتا ہے آقا یہ آپ پہ کیسی مصیبتیں آ گئیں کہ اب غلام بھی آپ پہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جروکو من اللہ۔ بس عزیزدارو، ادھر حسین منتظر ہیں کہ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا، اور جو خدا کرے ہم اس قابل ہوں کہ جو اس قابل اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، حسین اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ گرد اٹھی میدان کربلا سے کہ کسی نے سمجھا شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا، لیکن جب خاک چھٹی تو دیکھا بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ کسی نے کہا آقا مبارک ہو، آپ کا بچپن کا دوست حبیب آ گئے۔ آئے حبیب، استقبال کیا۔ ادھر جیسے ہی اس شور کی آواز سنی، شہزادی زینب نے فضہ سے کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا میں جاتی ہوں معلوم کرتی ہوں۔ فضہ مسکراتی ہوئی خیمے میں آئی، آ کر کے کہا اے شہزادی زینب مبارک ہو، آپ کے بھیا حسین کا دوست حبیب آیا۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ جاؤ حبیب کے پاس اور کہو علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام بھیج رہی۔ مقتل میں کوئی دوسرا سلام نہیں ہے کہ زینب نے کسی اور کے لیے سلام بھیجا ہو۔ فضہ باہر آئی اور کہا اے حبیب اپنی قسمت پہ ناز کر، اپنی قسمت پہ فخر و مباحات کر، تمہیں علی کی بیٹی زینب سلام بھیج رہی ہے۔ جیسے یہ سلام سنا حبیب نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا یہ سادات پہ کیسے مشکل وقت آ گیا کہ اب سیدانیاں غلاموں کو سلام کر رہی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس عزیزانو، حبیب اکیلے نہ آئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی شامل کیا۔ آئے حسین کی بارگاہ میں، ادھر ظہر کا وقت آیا، آ کر کے کہا حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ حبیب سے کہا ان سے کہو کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ وقت کی مہلت ملے تاکہ ہم نماز مکمل کر سکیں۔ حبیب گئے دشمن کے لشکر کے پاس، کہا کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دو، حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے ایسا توہین آمیز جواب ملا، حبیب آقا حسین آپ نماز پڑھیے۔ حبیب دشمن کو دیکھتا ہے، ادھر حسین نے نماز کو شروع کیا، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، میدان سے ایک آواز بلند ہوئی آقا میری مدد کو آئیے، آقا میری مدد کو آئیے۔ ادھر حسین ابن علی پہنچے حبیب کے پاس کہ حبیب خاک و خون میں ایڑیاں رگڑے ہیں۔ ایک جملہ کہا ہے حبیب خدا کی رحمت ہو تم پر کہ تم ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ دو موقع ایسے تھے، دو مصیبتیں حسین پہ ایسی آئیں کہ حسین کے چہرے پر آثار شکستگی دکھائی دی۔ کہا ایک موقع وہ تھا کہ جب حبیب زین سے زمین پر آئے لیکن حسین نے کچھ اظہار نہ کیا،
دوسرا موقع وہ تھا کہ جب عباس دین سے زمین پر آئے، فَإِنَّ الْإِنْكِسَارَ فِي وَجْهِ الْحُسَيْنِ، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نظر آئے، لیکن جب حبیب زین سے زمین پر آئے تو حسین نے کچھ کہا نہیں، لیکن جب عباس زین سے زمین پر آئے تو حسین نے وہ جملہ کہا ہے، حسین اے عباس تیرے جانے سے تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزیزداروں، ادھر حبیب کی روح نے پرواز کیا۔ اب ایک جملہ سنیں گے، ادھر حبیب کی، ہم حبیب کا مشکور ہے کہ حبیب آپ نے حسین کی ظہر کی نماز مکمل کرا دی، ہم آپ کے مشکور ہیں، لیکن ابھی حسین نے عصر کی نماز پڑھ دی۔ اجرکم من اللہ، ابھی حسین نے عصر کی نماز پڑھ دی ہے، لیکن جب وقت عصر آیا اے حبیب کوئی نہ تھا جو حسین کی عصر کی نماز مکمل کراتا۔ حسین کا سر سجدے میں تھا، کوئی تلوار کا وار کرتا تھا، جسے کچھ نہ ملتا تھا وہ حسین پہ پتھر مارتا تھا۔ ماتم حسین۔ دیکھا
میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر لاش اکبر کے شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقان علی اکبر آگ دل میں میرے لگا بھی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 کاش اکبر کے شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقان علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر تو ہے کلیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا شریف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں لے جاؤں میں کیسے لے کے خیموں لے جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر تو ہے کلیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں سے ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر
سب مل کے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا راز جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 اکبر میرا شہر ہمارا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا راز جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر میرا شہر ہمارا اکبر میرا شہر ہمارا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا ہو کے صغرا ایک دکھیا علاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا ماشاءاللہ اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے
माशाअल्लाह दियो अकबर मेरा शेर हमारा अकबर भाई बहनों का है अजब रिश्ता जिसका साथी कहीं नहीं मिलता उनके सुगरा ने ये लिखा कि दुखिया आज रख ले मर गया तू बताऊं मैं कैसे मर गया तू बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा बताऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर आला अकबर 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 ऐसी गुर्बत में मुँह नहीं मोड़ो मैं हूँ दरिया मुझे नहीं छोड़ो क्या गुजरती है बाप के दिल में हम सदा दिल तो यूं नहीं तोड़ो अपनी गुर्बत बताऊं मैं कैसे अपनी गुर्बत बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा बताऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला समझ गए अकबर मेरा शेर आला अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर लुत्फ जीने में अब कहाँ अकबर दिल से उठती है ये फुकार अकबर सुबह आशूर भी थी जो तूने रुलाए तेरी सूरत बुलाऊं मैं कैसे तेरी सूरत बुलाऊं मैं कैसे तेरा लाशा बुलाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर आला अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर समझ गए मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला अकबर अकबर मेरा शेर आला लुत्फ जीने में अब कहाँ अकबर दिल से उठती है ये फुकार अकबर सुबह आशूर
میرا شہر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا جسے کیسے جھیلے کہ وہ تیرا سنگا تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا جسے لگا کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین ونصیر المسلمین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم حسین وعلی علی حسین وعلی آل حسین وعلی اصحاب حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم والضعفاء والفقراء، السلام والحسین علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الزمان والزوالین، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وزمرک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.